अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो ये वीडियो है ये इसमें मुक़द्दसा अली के बारे में है और मैंने इंग्लिश में भी एक बनाई है। हो सकता है किसी को कम समझ में आए, इस वजह से मैंने इसको उर्दू में कर रहा हूँ ताकि जो आम दूसरे लोग हैं वो भी इसको समझ सकें। रूहानियत में हर जो भी बंदा होता है वो कोई ना कोई इस्म का ज़िक्र या विर्द करता रहता है। तो बात हो रही थी इस्म अली की। इस्म अली अल्लाह तबारक व तआला का इस्म है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा आयत अल कुर्सी के जो है आयत मुबारका है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यहाँ पे अली का इस्म आया है। अली का मतलब है बुलंदी बुलंदी बुलंदी, यानी पस्ती की बात ही नहीं, बुलंदी ही बुलंदी है। और यही इस्म मुबारका अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो है चचाजाद भाई हज़रत सैयद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया था। आपका नाम अली है और सारी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। और सिलसिला कादरिया की जो बुनियाद है, जो तरबियत है, जो तालीमात हैं, वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आती हैं। सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर फैज़ लिया जाएगा तो हमें सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना पड़ेगा, यानी अस्सलामु अलैकुम। और फिर जितने जिसको अलकाब आते हैं, हस्बे इल्म, हस्बे अकल, फ़हम, जितने भी अलकाबात आते हैं उसको मिला के आप अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह सकते हैं। और अगर जब भी आप अल्लाह तबारक व तआला का इस्म मुबारक पढ़ेंगे तो उसको आप या के साथ लाज़मन या अली पढ़ेंगे, या अली, इस तरह से पढ़ेंगे। यानी ये इस्म मुबारका अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती का भी है और उसके बंदे का भी है। तो जब आप उसके बंदे को से फैज़ लेना चाहेंगे तो उसको आप या अस्सलाम वालेकुम सैयदना या सैयदना से शुरू करके और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे। और अगर आप अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं तो फिर उस वक्त आप या अली बोलेंगे, या अली बोलेंगे। यानी उससे मकसूद ये होगा कि आप उस अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहे हैं जिसका इस्म मुबारका अली है। इसके अज़कार करने वाले बादशाह होते हैं। इसके अज़कार करने वाले रूहानी दुनिया के बादशाहों में शुमार किए जाते हैं और तुर्क दुनिया भी कर देते हैं, यानी दुनिया से इतनी रग़बत नहीं रखते। जैसा कि हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह हो या हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका जो ज़िक्र मुक़द्दसा था वो या अली था। या अली के तस्वर और नूर में मुस्तग़रक़ रहने वाले वो हस्तियाँ थीं। जब
سندھ میں اس وقت کا سندھ یعنی آج کا پنجاب اور سندھ ملا کے کہ جو لوگ تھے وہ کرامتی فرقے سے متعلقہ تھے، اور وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر بناتے تھے اور ان کو جو ہے خدا مانتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندوں کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں سرزمین پاک و ہند میں جا کے لوگوں کی تربیت کریں۔ ان ہستیوں میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والا یعنی ملتانی، اور دوسرا حضرت قلندر لال شہباز، حضرت محمد عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید جلال الدین شاہ سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا فرید شکر گنج چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اس وقت قاطع شرک اور بدعت اور خرافات جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں ان کو صاف کر رہے تھے، اور لوگوں کی تربیت و تعلیم جو ہے اس کو اپنا جو ہے زندگی کا معمول بنا رہے تھے۔ تو بحکم خدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں پہ آئے۔ ان میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکم ہوا کہ آپ ملتان میں جائیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان میں آئے تو ایک مرتبہ آپ کو کسی قصاب نے گوشت کا ٹکڑا دیا۔ جب آپ پکوانے کے لیے لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے انکار کیا، کیونکہ آپ جذب میں رہتے تھے، تو آپ نے اپنے عشق کی جو ہے اس سے آپ نے سورج کو کہا کہ اپنی تپش کو بڑھا دے تاکہ میں اپنی جو ہے گوشت کا ٹکڑا جو ہوں وہ پکا لوں۔ تو وہ جو نور تھا، وہ جو پاور تھی، وہ اسم علی کی تھی۔ تو جب اس کو یہ جب دی گئی تو ظاہراً جو اسٹیٹ تھی اس وقت، جو ملتان شریف اور سندھ کی جو روحانی بادشاہت تھی وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تھی، لیکن دوسرے جو اللہ کے بندے تھے وہ بھی وہاں پہ تھے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، تو اس نے اپنے پوتے کو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جس کا اصل نام عبدالفتاح ہے، اس کو بولا کہ آپ جا کے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یا دعا لے کے آئیں۔ تو وہ وہاں پہ گیا تو اس نے اس کو کہا کہ بابا مجھے دعا کریں، دادا جان نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے حضرت بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس گوشت کے ٹکڑے سے کچھ اس کو کھلایا اور دعا دی، کہا بیٹا میں جانتا ہوں آپ کے دادا حضور نے میری طرف بھیجا ہے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پہ، روح پہ اسم علی کا جو نور تھا وہ جاری ہو گیا۔ تو آپ جب گھومتے تھے تو اس وقت آپ علی علی بولتے تھے، تو کچھ لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے اور آپ پہ فتویٰ لگانے کی کوشش کی کہ آپ رافضی بن گئے ہیں۔ تو پھر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت لے کے آئے
اور آپ کو کہا کہ حضرت آپ کا پوتا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے وہ تو رافضی بن گیا ہے۔ آپ نے کہا میں نے آپ لوگوں کی شکایت سنی ہے، لیکن میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کو جو ہے اس کی بھی بات سنوں۔ تو جب اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اے دادا جان، علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی پیارے ہیں، جبریل کے بھی پیارے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک سے پیار کرتے ہیں۔ سب علی علی کرتے ہیں، علی سے کوئی ان کی نفرت یا وہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ رافضی ہیں تو پھر میں بھی رافضی ہوں۔ یعنی وہ جو ہے اپنی ایک اس نے بات کر دی کہ سارے جو بھی ہستیاں ہیں وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہیں، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی نام لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو بعد میں جو ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس نور کی تجلی ہوئی تھی، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعنی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سید سادات ہیں، ان کی جو دعا سے اس کو جو نور عطا ہوا تھا، وہ جو تجلی ہوئی تھی وہ اسم علی کی تھی۔ تو اسم علی کی جو تجلی ہوئی تھی اس کی وہ برکت تھی کہ جب آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کی طرف سے جب آپ کو دفن کیا گیا تو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اور اپنے جو ان کے سجادہ نشین تھے یا ان کے متعلقین تھے ان کو خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ میرے پوتے کو میرے پاؤں سے نکال کر دوسری جگہ پہ دفن کرو، کیونکہ اسم علی والے کبھی بھی قدموں میں نہیں رکھے جاتے بلکہ ان کو سر کا تاج بنایا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے اسم علی کی، اسم علی کی برکت، اسم علی کی شان، اسم علی کی تجلیات۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جذب میں رہتے ہیں یا اس کی نور کی جو تجلیات ہوتی ہیں تو اس میں کچھ مستغرق ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو اس نور کو برداشت کر لیتے ہیں تو اس سے لوگ فیض یاب بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم